ہے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اے پروردگار، میں نے اپنی ذریت میں سے چند لوگوں کو، اپنی اولاد میں سے بعض افراد کو ایک ایسی جگہ آ کے بٹھلایا ہے کہ جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں، زمین زرخیز نہیں، بلکہ ایک صحرا ہے جہاں پر کوئی فارم، کوئی پروڈیوس نہیں ہے، پتھریلی زمین۔ عند بیتک المحرم، ہاں مگر تیری حرمت والے مکان کے قریب لایا، یعنی مکہ معظمہ۔ یہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر جب حضرت ابراہیم آئے ہیں تو انہوں نے یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، ذریت میں سے کچھ لوگوں کو، یعنی اسحاق نہیں ہے یہاں پر، سارہ نہیں ہے، ہاجرہ ہیں اور اسماعیل۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے میں یہاں لایا ہوں کہ یہاں آ کر نماز قائم کریں، تیری پرستش کریں۔ میری دعا یہ ہے مالک، وَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دل کو قرار دے کہ ان کی طرف جھکے اور محبت رکھیں۔ انسان کے معاملات کو اور انسان کے افعال کو، انسان کے کاموں کو خداوند کریم نے کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ صحیح نیت معلوم ہو۔ عربی میں جس کو اخلاق کہتے ہیں وہ انسان کی زینت ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ اس کا ترجمہ نہ صحیح اردو میں ہو سکتا ہے، نہ انگریزی میں ہو سکتا ہے، نہ گجراتی میں ہو سکتا ہے، نہ کسی ایسی زبان میں ہو سکتا ہے جو ہم جانتے ہیں۔ بہت کہیں گے مینرز، کہیں گے بیہیویئر، کہیں گے اخلاق۔ مگر ایک بات یاد رکھیں میرے دوستو، جب کبھی کسی منسٹر کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو جو منسٹر کبھی پاس بیٹھنے نہیں دیتا تھا، ملاقات کی بات بہت دور کی تھی، وہ اب سامنے آ کے پوچھتا ہے، بیٹے کیسے ہو، بھائی جان آپ کیسے ہیں، گھر والے بچے سب خیریت سے ہیں، کاروبار آپ کا اچھا جا رہا ہے، بندہ پرور اتنے سال کہاں تھے آپ؟ اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ منسٹر بڑا اخلاق والا ہے، ذرا بتائیے۔ ظاہراً اخلاق ہے، کون پوچھتا ہے کسی کی، مگر یہ بیچارہ پوچھتا ہے، آپ خیریت سے ہیں، بچے خیریت سے ہیں، کہیے کوئی میرے لائق کام ہے؟ زندگی میں نہیں پوچھا تھا، اب پوچھ رہا ہے، اور آپ کے اوپر امپریشن یہ ہے کہ یہ اخلاق کا ایک مجسمہ ہے، پتلا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک خود غرضی اور ایک سیلفشنس ہے۔ ادھر ووٹ آپ کا حاصل کیا اور جیتے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ووٹنگ میں ملاقات ہوگی، اور اگر آپ سے کہیں ملاقات ہو بھی گئی اور آپ نے کہا حضور السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں وہی وی مسٹ ہیو میٹ سم ویئر، کہیں ملاقات ہوئی ہوگی، ارے بھائی آپ میری پوچھ رہے تھے، بچوں کی پوچھ رہے تھے، بزنس کی پوچھ رہے تھے، کیا ہو گیا؟ آئی میٹ سیورل پیپل، ہو گئی بات، جائیے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ اخلاق جو تھا وہ ایک دکھاوا تھا کہ نہیں۔ اب میرے گھر پہ منسٹر آئے اور انہوں نے کہا حضور میں آیا، انہوں نے کہا آئیے آئیے بیٹھیے، میں نے ان کو بٹھلایا، چائے بھی پلائی جی، اور کہنے لگا ملا صاحب دیکھیے آپ کا ووٹ جو ہے بہت بھاری، آپ اگر ووٹ دیں گے تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ بھی دیں گے،
ہاں ہاں، میں نے کہا قربان جائیے، آپ کو اگر نہ دیں کس کو دیں؟ ہیں آپ ایسے، آپ ویسے، کیا کہنا آپ کی فضیلت ہو، سب جھوٹ جی۔ وہ جائے گا واپس گھر پہ اس امپریشن کے ساتھ کہ کیا کہنا ملا کے اخلاق کا، کتنی اچھی طریقے سے وہ ملے، برتاؤ کیا، اور کیا اچھی باتیں کہیں جی۔ اور جا کے میں نے ووٹ کسی اور کو دیا، نہ صرف دیا بلکہ دلوایا بھی دوسروں کو، اور اس کو ہرایا بھی، مگر اس کے ذہن میں صاحب اخلاق ہوں یا نہیں؟ اب ذرا بدل کے وہ آیا میرے گھر پہ منسٹر، اور میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مگر ذرا لیٹ ہو گئے، میں نے فلاں کو وعدہ کر لیا ہے۔ اب سچی بات کہہ رہا ہوں، ہاں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ حضور آپ دیر سے آئے ہیں، میں دوسرے کینڈیڈیٹ کو وعدہ کر چکا ہوں۔ سچی بات کہنے پر وہ خفا ہو کے نکلے اور یہ کہہ کے نکلے کہ بڑے بد اخلاق ہیں۔ یا اگر بالکل سیدھی بات کر دوں کہ میں آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دے سکتا کہ آپ نالائق ہیں، جو بالکل میرے دل کی بات ہے کہ میں اس کو نالائق ہی سمجھتا ہوں، سچی بات جو کہی تو وہ گھر پہ جائے گا اپنے یہی امپریشن لے کر کہ بڑے بد اخلاق سے سامنا پڑا ہے۔ پاکستان کے ایک شاعر ہیں رئیس امروہوی، ابھی ابھی مرے ہیں بیچارے، کچھ 4-5 سال پہلے مرے، کیا مارے گئے بیچارے۔ وہ کہتے ہیں سنا یہ ہے کہ اظہار طرب میں تحائف جا بجا بانٹے گئے ہیں، یعنی یہ سنا ہے کہ خوشی اظہار کرنے کے لیے ہر جگہ تحفے، عید آئی، میں نے آپ کے گھر پہ سوئیاں بھیجی، آپ نے میرے گھر پہ مٹھائیاں بھیجی، ان کے گھر پہ ہم نے عطر بھیجا، انہوں نے ان کے گھر پہ کپڑا بھیجا، خوشی ہے نا۔ سنا یہ ہے کہ اظہار طرب میں جا بجا تحائف جا بجا بانٹے گئے ہیں، نہ پوچھو عید کی ہنگامہ خیزی، گلے مل کر گلے کاٹے گئے ہیں۔ یہ اخلاق، نہ پوچھو عید کی ہنگامہ خیزی، گلے مل کر گلے کاٹے گئے ہیں، یعنی سامنے کیا ہے؟ مل رہے ہیں، دل میں کیا ہے؟ چھری ہے کہ کہیں مل جائے تو کاٹ کے پھینک دوں۔ تو بتائیے اخلاق کا معیار اب کیا ہوا؟ تو عربی زبان میں جہاں لفظ اخلاق استعمال ہوا ہے، یہ قرآن مجید میں جہاں رسول اکرم کو کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد آپ اخلاق کے بلند ترین معیار پر ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بظاہر اچھے ہیں، بلکہ جو دل میں ہے وہی کہتے ہیں، اور قرآن میں یہی ہے کہ جو سچی بات ہو منہ پہ کہنا اسی کو اخلاق کہتے ہیں، باقی منافق نہیں۔ تو کیا ہوا جب میں آپ سے گلے ملا اور میں نے کہا حضور ووٹ آپ کو ہی دوں گا، تو اسلامی علم میں اس کو اخلاق نہیں کہتے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ فعل اور چیز ہے، خلق اور چیز ہے۔ خلق کا تعلق خلقت سے ہے، طبیعت کے ساتھ ہے، نیچر کے ساتھ ہے۔ جو بناوٹ ہے وہ فعل ہے۔ بس ایک ہی چیز ایسی ہے میرے دوستوں کہ جس میں بناوٹ چھپتی نہیں، وہ اخلاق کا وہ حصہ ہے جس کو محبت کہتے ہیں۔ حب، محبت میں بناوٹ چلتی نہیں، اس لیے کہ وہ فوراً ظاہر ہو جائے کہ محبت ہے یا نہیں ہے۔ امام جعفر الصادق صلوات اللہ وسلام علیہ کو کسی نے کہا کہ حضور اہل خراسان کی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیوں نہیں قیام فرماتے، اٹھتے نہیں؟ ایک حکم دیجئے، الٹ دیں گے ہم ان کو، دشمنوں کو۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سفر سے ہارون مکی آئے، سفر سے آ رہے ہیں، ابھی تو گرد و غبار بھی
جسم پر ہے اور صرف اس بات پر کہ مولا کی ملاقات کر کے پھر گھر جاؤں، وہ مولا کی ملاقات کے لیے آئے ہارون مکی، تو آپ نے فرمایا ہارون ابھی تو بیٹھنے بھی نہیں پایا، فرمایا وہ تنور ہے ذرا اس میں آپ جلتا ہوا تنور، جا کے بیٹھ جائیے۔ اس نے نہ پوچھا آؤ نہ پوچھا تاؤ، نہ یہ کہا کہ مولا ملنے کے لیے آیا ہوں، مرنے کے لیے نہیں آیا، جلنے کے لیے نہیں آیا، سیدھے گیا اور بیٹھ گیا، اور مولا نے اس کے اوپر ڈھکنا بھی ڈال دیا۔ یہ یہاں بیٹھا عجیب و غریب کیفیت میں کہ یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں جل کے ختم ہو گیا ہوگا وہ تو، اور مولا باتیں کر رہے ہیں، کچھ ہوا ہی نہیں۔ اب یہ چاہتا ہے کہ پوچھے کہ ابن رسول اللہ وہ تو گیا کباب بن گیا ہوگا بیچارہ، اب تو رحم کیجئے، مگر پوچھ نہیں سکتا، اور مولا باتیں کر رہے ہیں ادھر کی ادھر کی۔ آخر میں اس نے ایک مرتبہ ہمت اکٹھی کر کے کہا یا ابن رسول اللہ ہارون مکی کا کیا ہوا؟ کہا چلو دیکھتے ہیں۔ اب جو ہٹایا ڈھکنا اوپر سے تو قرآن مجید پڑھ رہا ہے ہارون مکی۔ آپ نے فرمایا اتنی محبت والے ہیں؟ اس نے کہا حضور اتنے مجھ میں بھی نہیں اتنی، تو دوسروں کی میں کیا بات کروں۔ حب اور محبت چھپتی نہیں ہے، اسی واسطے اب یہاں یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ ربنا فاجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم، یہاں میں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جاتا ہوں، اسماعیل کی ذریت یہاں بسے گی، لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا کہ ان کی طرف جھکے اور محبت رکھیں۔ یاد رکھیں لفظ قرآن کی ہیں، اس لیے ذرا سمجھنے کی ضرورت۔ اتنا ہی اگر ہوتا کہ فجعل افئدۃ الناس تہویہم، ان کے دلوں کو ان کی طرف محبت کرنے والا، رغبت کرنے والا بنا دے تو کافی تھا، عربی زبان کے اعتبار سے بالکل صحیح آیت ہو جاتی، مگر لفظ ہے تہوی الیہم، لفظ الہ کی تعدیہ نے بتایا کہ معنی کچھ زیادہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تہویہم محبت کریں، تہوی الیہم دل خواہش کرے کہ ان سے محبت کریں۔ تضمین اور نزوع ہے، یعنی یہ ہے کہ چند لوگ ایسے کہ جس کے واسطے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت نہیں، جہاں دل تڑپ تڑپ کے خواہش کرے کہ ایسوں سے محبت کی جائے، تو اسی پر امیر المومنین فرماتے ہیں فَنَحْنُ دعوت ابراہیم، ابراہیم کی یہ دعا جو ہے وہ ہم ہیں۔ ہر کس و ناکس علی بن ابی طالب کی اور آل محمد کی محبت نہیں کرتا، باتیں ہو جاتی ہیں، مگر جب محبت کے منزل پر آتے ہیں تو اس وقت حقیقت میں امتحان ہو۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو خود بخود دوسروں کے سامنے جھکا دے۔ ایک سامنے والا کا عمل اگر علم کے ساتھ ہے، جاہل نہیں، دوسرے سامنے والے کا خلوص، یہ انسان کو جھکا دیتا ہے۔ اگر سامنے والے کے ہاں بناوٹ ہے، تصنع ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان کا دل جھکتا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ محبت ہو جاتی ہے، محبت کی نہیں جاتی، اور سر کا جھکنا اور چیز ہے اور دل کا جھکنا اور چیز۔ سر تو جھکا دیتے ہیں لوگ، مگر جب دل جھک جائے تو بات اور ہے۔ جب مستنصر باللہ کا زمانہ آیا، بنو عباس کے آخری دور، مستنصر باللہ ایک بادشاہ تھا بنو عباس کا، وہ آیا سامرہ اور اس نے امام علی النقی اور امام حسن عسکری کی ذریح کی سلام اللہ علیہما زیارت کی۔ ذریح مقدس ایک روضہ تھا اور روضے کے چار طرف لوگ آ کے زیارت پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے آج کل جو کچھ مینارہ اور گنبد ہے وہ چیزیں نہیں تھی اس زمانے، مگر ذریح مقدس کے سامنے آ کے دونوں ذریعوں کے سامنے زیارت پڑھی۔ اتنی صاف جگہ، اتنی پروقار جگہ، اور ایک عجیب روحانی ماحول، وہ کھڑا رہا اور اس نے زیارت بھی پڑھی، سلام بھی کیا،
اور نکل آیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں اپنے داداؤں کی قبر, وہاں ہے بنو عباس کے خلفاء کی قبر, وہاں بھی فاتحہ پڑھ لوں, میرے دادا سب وہیں دفن ہیں. اب جو وہاں گیا تو قبر کی حالت یہ کہ اس کے اوپر مختلف جانوروں کے پیخانے پڑے ہیں, گندگی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, اور بوسیدگی کا عالم یہ ہے کہ قبر کے پتھر اور مقبرے کے پتھر گر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اسے تو کچھ کہا نہیں, اس نے تو فاتحہ ہی پڑھنا تھا, فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا. ایک ساتھ میں ایک وزیر کا بھی ایک معاون تھا, اس نے کہا, اس نے یہ سوچ کر کہا کہ بادشاہ کو ذرا میں اہل بیت کے خلاف اکساؤں. اس نے کہا حضور آپ کے داداؤں کی قبر کی یہ حالت ہے اور وہاں اہل بیت کی قبروں کی وہ حالت ہے. بس مستنصر نے یہ سنا اور کہا یہ اللہ کی دین ہے, جہاں دل جھکے وہاں ویسی قبریں ہوتی ہیں کہ دشمن بھی جا کے وہاں جھک جاتا ہے. جہاں دل نہ جھکے, لاکھ ہم نے اپنے زمانے میں لوگوں کے سروں کو جھکایا, یہ دلیل ہے کہ دل نہیں جھکے. یہ حقیقت ہے میرے دوستوں. جب سامنے علم ہو با عمل اور خود بخود دل جھک جاتا ہے. خوارج جنہوں نے مولا علی کے سامنے جنگ کی نہروان میں, علی کا نام نہیں سننا چاہتے, بلکہ یہ خوارج آج تک علی کا نام نہیں سننا چاہتے. جو کٹر خارجی ہوتا ہے وہ مولا علی کا نام سنتے ہی اس کو پتہ نہیں کیا مرچیں لگ جاتی ہیں کہ بس کیوں نام لیتے. اب تو خوارج کے ساتھ نواسب بھی ہیں, اب تو ایک کتنے فرقے ہیں جہاں مولا علی کا نام لیتے ہی ان کے ایک بے چینی سی ہو جاتی ہے. اور اتنا زمانہ پورا شوب اور خراب آیا ہے کہ اب تو اپنوں کے ہاں بھی علی کا نام لینے سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ لیں یا نہ لیں. جو اپنے آپ کو اپنے کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اب چھوڑو بس علی علی کرتے ہیں آپ لوگ, بہت ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خوارج تاریخ اٹھا کے دیکھیے, جب علم کی باتیں سننا چاہتے تھے تو باوجود مخالفت کے مسجد کوفہ میں آ کر ممبر کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ خدا جانے علم کا کتنا وسیع دریا ہے یہ, کہ یہاں جتنا بھی آدمی آئے سیر نہیں ہوتا. اور ایک مرتبہ کسی نے ایک مسئلہ پوچھا اور مولا نے جواب دیا, خیر وہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں ممبر پر سے بیان نہیں کر سکتا ورنہ میں بیان کرتا, مگر مسئلہ ایسا تھا کہ اس نے پوچھا اور مولا نے فوراً جواب دیا. بس جواب دینا تھا کہ وہ ایک خارجی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ما اعلمہ فقد اکفرہ, اس کافر کو کتنا علم ملا ہے. یعنی مولا کو کافر بھی کہتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کتنا علم ہے اس کے پاس. مطلب یہ ہے کہ جب علم کی ضرورت ہوتی تھی تو آتے تھے اسی دروازے پر, دل جھک جاتا تھا کہ یہاں ہے علم, باقی سب بیکار. ابو ہریرہ کیا بتائیں, خیر وہ سواد اعظم کے بہت بڑے راوی ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں بغیر ابو ہریرہ کے تو نہ دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے, اور ان کے ہاں پورے حدیث کا جتنا بھی ہے دور اس میں 90% گویا حضرت ابو ہریرہ کا ہی ہے تقریباً. یہاں تک انہوں نے روایتیں کی. وہ بیچارہ مسلمان ہوا 9 ہجری میں, مگر باتیں کرتا ہے پہلی ہجری کی اور اس سے پہلے کی بھی. جی, اور جب کبھی بہت لوگ تھک جاتے تھے تو کہتے تھے ابو ہریرہ سچی بتاؤ یہ رسول کی ہے یا اپنی جیب کی ہے, تو کبھی کبھی صاف کہتا تھا کہ ھذا من جیبی, یہ میری جیب سے ہے. سیدھا آدمی تھا بیچارہ. یہ صفین میں نماز پڑھنے کے لیے علی ابن ابی طالب کے پیچھے آتا تھا پڑھنے.
اور جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو معاویہ کے دسترخوان پہ کھاتا تھا. وہ جنگ لڑنے کی تو بات تھی ہی نہیں. وہ ٹائمنگ رکھے ہوئے تھا. نماز کا ٹائم ہوا تو ادھر آ گیا اور علی کے پیچھے نماز پڑھی. کھانے کا وقت ہوا ادھر چلا گیا, وہاں کھانا کھایا. تو کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم, بہت سیدھی سی بات ہے, نماز علی کی اچھی, کھانا معاویہ کا اچھا. علی کے ہاں بیٹھ کے کھائیں گے تو کیا دیں گے, وہ ٹکڑے خشک. معلوم یہ ہوا کہ دل جہاں جھکے وہ حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ نے 3 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے بھائی. 2 بادشاہ بہت بد نصیب تھے. اپنی مستقل امامت باقی بابا کے ساتھ پیدا ہوئے مدینہ میں, 2 سال کی عمر میں آ گئے سامرہ میں باپ کے ساتھ, اور سامرہ میں زندگی گزاری. 6 سال کے اندر تقریباً 3.5 سال قید میں رہے. اب بتائیے کتنی سخت دشمنی ہے. مگر اب دیکھیے وہ زمانہ تھا, جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, تاریخ جب پڑھیے, ہسٹری پڑھیے اسلام کی, تو ساتھ میں ذرا دیکھیے کہ اس میں پس منظر میں کیا ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب گریک فلسفی اور یورپ کے تمام دوسرے مکاتب فکر کے فلسفے اور دوسرے ہسپانیہ کے اور اس طرف کے مغرب کے ہند کے ان سارے فلسفے کا اثر مسلمانوں کے ذہن میں آ چکا تھا. چین کا اثر, زرتشت اور مجوسیوں کا اثر. مامون نے دارالحکمہ کھولا تھا جس میں ٹرانسلیشن کا کام ہو رہا تھا. وہاں کی فکر نے یہاں کی فکر کو, جو قرآن اور حدیث کی پابند فکر تھی, اس کو خراب کر دیا, زہریلا بنا دیا. ایسے میں ایک فلسفی, ایک فلسفر پیدا ہوا ہے جس کا نام تھا اسحاق کندی. یہ امام کے زمانے میں تھا, اور اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کر دی کہ قرآن میں کتنی آیتیں ایک دوسرے کے خلاف کانٹرڈکشن میں ہے. جی, لکھنے والا کوئی آرڈینری آدمی نہیں ہے. کوئی جاہل لکھتا ہو تو ہم کہیں کہ جاہل ہے, لکھنے والا مفکر ہے. ایک ایک آیت کو چنتا تھا اور اس کے سامنے دوسری آیت کو لے کر ثابت کرتا تھا کہ کتنا تضاد ہے, کتنا کنٹرڈکشن ہے, یہاں خدا یہ کہتا ہے تو یہاں یہ کہتا ہے, یہ غلط ہے, یہ یوں. ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد امام حسن عسکری کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے, ابن رسول اللہ, ایک کتاب لکھی جا رہی ہے اور وہ بھی تقریباً تیار ہو گئی ہے, لکھنے والا اسحاق کندی ہے, قرآن مجید پر ضرب ہے اور حملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے, اچھی طرح سے ان کے ساتھ پیش آ کے میرا ایک پیغام ان تک پہنچا دو, میرا نام لیے بغیر. شاگرد نے کہا ٹھیک ہے. اب اس دن سے شاگرد نے ذرا سلوک بدل دیا, اطاعت و فرما برداری اور اطاعت کرتے کرتے ذرا زیادہ نزدیک جب ہو گیا تو ایک دن صبح بیٹھ کر اس نے مولا کا پیغام دے دیا. پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا, اس نے کہا حضور کیا یہ پاسبل ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ خدا نے جو بات قرآن میں کہی ہے, جو خدا کے نزدیک جو مطلب ہے, اس مطلب کو تم نہ سمجھ سکے ہو؟ یہ بہت عجیب بات ہے میرے دوست. کیا بتائیں, یہاں کیونکہ اردو ادب سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, مولانا صاحب بیٹھے ہیں, مجھے معاف کریں گے, ان کے سوا کچھ حضرات اردو داں بھی بیٹھے ہیں, ان کے سوا باقی کے لوگوں کے لیے اردو کا کوئی تعلق نہیں ہے زیادہ. مگر آج تک غالب کے بہت سے شعر معلوم نہیں ہوتے کہ غالب نے کیا کہا.
جی کہا تو اردو میں ہی کہا ہے نا، مگر کیا مفہوم ہے آج تک سمجھ میں نہیں آتا۔ بس یہی کہتے ہیں لوگ جب شرح لکھتے ہیں کامنٹری کہ یہ غالب خود لے گیا ہے، جب آئے گا قیامت میں تو کہے گا کیا مطلب ہے۔ اس کو کہتے ہیں ما فی بطن الضمیر یا ما فی بطن شاعر، شاعر کے ذہن میں کیا ہے، شاعر کے فکر میں کیا ہے وہ خود جانے۔ آپ غالب کا دیوان کھولیں تو پہلا ہی شعر ملے گا آپ کو، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ آج تک نہ نظم تباہ تباہی نہ دوسروں نے کسی، جتنی شرح میں نے پڑھی سب نے لکھا ہے کہ ہم تو یوں سمجھے ہیں، باقی غالب جانے۔ پہلا ہی شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر تحریر کا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کہنا چاہتا، جو کچھ آیا ذہن میں لکھا گیا۔ تو جناب یہ تو ایک انسان ہے کہ جس کا کلام ہے، اور اس کے کلام کے معنی سمجھنے کے لیے انسان کی ضرورت کہ خود آئے۔ یہاں امام فرماتے ہیں کہ خدا کے ہاں جو مفہوم ہے، کیا شرط ہے کہ وہی مفہوم ہو جو تو نے سمجھا ہے؟ چونکہ مفکر تھا، آرڈینری آدمی نہیں تھا، ایک مرتبہ فرق اٹھا، اس نے کہا بیٹھ، یہ بات تجھے کیسے سوجھی، تجھ کو کیسے سجائی دی یہ بات؟ اس نے کہا نہیں میں نے بہت فکر کی، اس لیے کہا نہیں میں جانتا ہوں کہ تمہاری پہنچ اور تمہارا مبلغ علم کیا ہے، میں جانتا ہوں، یہ تمہاری فکر نہیں۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام کہا آپ سچی بات کہی، یہ صرف اس گھرانے کی بات ہے جہاں پر وحی نازل ہو۔ اپنی کتاب جلا کے پھینک دی، اس لیے کہ پہلی مرتبہ فکر میں بات آئی کہ میں سمجھا ہوں مگر قائل خود کیا سمجھا ہے، میں کیا سمجھوں۔ یہ وہ علوم تھے جن علوم کی وجہ سے دنیا مخالفت کرتی تھی اور سامنے دروازے پر جھکتی تھی۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ محبت اہل بیت علیہم السلام ایک سینٹیمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، بلکہ محبت اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ساتھ ایک فکر ہے۔ میں کیوں نہ اس سے محبت کروں جس نے میری توحید کو بچایا، میں کیوں نہ اس سے محبت کروں جس نے مجھے عادل الہی سمجھایا، میں کیوں نہ اس سے محبت کروں جس نے مجھ کو رسالت اور امامت کا مفہوم سمجھایا، میں کیوں نہ اس سے محبت کروں جس نے مجھے قیامت کا مفہوم سمجھایا، میں کیوں اس دروازے پر جاؤں جہاں پر جا کر گمراہی ہی گمراہی ہو۔ لہذا محبت عقلی ہے اور فطری ہے، نہ کہ عاطفہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ علی ابن اور نہ غیروں نے ہمارا کچھ کھایا ہے، جو کچھ ہے وہ ان کے کلام میں ہے، وہ ان کی ہدایت میں ہے۔ اسی واسطے جس امام کی شہادت کی شب ہے، یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے کہ 2 مہینے 8 دن مسلسل محبان اہل بیت کے ہاں غم ہی غم رہا۔ شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے محب چاہنے والے ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے۔ یحزنہم ما یحزننا، جو چیزیں ہمیں مغموم کرتی ہیں وہ ان کو مغموم کرتی ہیں، جو چیزیں ہمیں خوش کرتی ہیں وہ ان کو خوش کرتی ہیں۔ جب موقع خوشی کا آئے تو یہ خوش ہوتے ہیں، ہماری خوشی ہے۔ کل کا دن آئے گا 24 گھنٹے کے بعد، کل کا دن فاطمہ زہرا کی خوشی کا دن آیا، ساری عورتیں کالا لباس اتار کے رنگین لباس پہنیں گی، سارے مرد یہاں آئیں گے تو بہترین لباس پہن کے آئیں گے۔ کیوں؟ اب ان کی خوشی کا دن آیا تو خوشی ہو کے آئیں گے۔ آج غم کا آخری دن ہے تو آج غم کے لیے آئے۔
شیخ طوسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، میں مصائب آپ جانتے ہی ہیں کہ اشارات پہ پڑھتا ہوں. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن ابو محمد امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ 28 سال کی عمر میں یا 29 سال 29 یا 28 یہ عمر میں شہید ہوئے. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ تم یاد رکھو کہ دو باتیں، ایک تو چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، ما منا الا مقتول او مسموم، ہم اہل بیت میں نہیں ہیں الا یہ کہ یا قتل کیے گئے ہیں یا زہر سے مارے گئے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہ لکھ رہا ہوں کہ 11ویں امام کی شہادت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے 12ویں امام یتیم ہوئے. وہ میرے اس زمانے کے آقا جو آج بھی عاشور کے دن واہ حسینہ کر کے روتے ہیں، آج بھی ہمارے 12ویں امام آج بھی عاشور کے دن واہ حسینہ کر کے روتے ہیں. دو مقام پر بڑی بےتابی سے روتے ہیں. ایک عاشور کے دن جب ہم اور آپ زیارت ناحیہ پڑھتے ہیں تو زیارت ناحیہ میں مولا نے سب کو یاد کیا ہے، ایک ایک شہید کو یاد کیا ہے اور روئے ہیں. اور کبھی ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ میں کیسے بھولوں ان بیویوں کو جو ماتم کرتی ہوئی بالوں کو پریشان کر کے خیمے سے نکلی ہے زیارت میں. اور ایک جب 15 رجب آتی ہے تو جناب زینب علیہ السلام کی شب وفات ہے وہ، تو پھر اس دن امامہ اپنا اتار کے امام زمانہ ممبر پر بیٹھ کر جناب زینب کا خطبہ پڑھتے ہیں اور جناب زینب علیہ السلام کے غم کو یاد کرتے ہیں. تو آج فریضہ یہ ہے کہ آج مولا سے ہم یہ کہیں کہ مولا آج آپ کے والد بزرگوار دنیا سے اٹھ رہے ہیں، ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں کہ آپ کے والد ماجد کی وفات کی شب ہے یا وفات کا دن ہے. شیخ لکھتے ہیں کہ اس وقت جب کہ زہر دے دیا گیا اور مولا کی حالت بڑی بے چین ہو گئی. آپ کا ایک غلام تھا جو افریقہ سے آیا ہوا تھا اور نوبی تھا، اور یہ غلام آپ کا نہیں بلکہ 10ویں امام کا تھا. اور مولا کی پیدائش یعنی 11ویں امام پیدا ہو کے جوان ہوئے اس وقت تک مولا کی پرورش میں اس غلام نے حصہ لیا تھا. یعنی چھوٹے سے بڑا امام کو کیا اس نے مولا 10ویں امام کی غلامی میں. اس کا نام تھا عقید. وہ ادھر بیٹھا تھا اور رو رہا تھا اور مولا کی پریشان حالت تھی. وہ رو رہا تھا کہ یہ بچہ کل کا میرے سامنے میں نے اس کو پالا ہے، یہ امام وقت ہے اور کیا ہو گیا. تو ایک مرتبہ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ پانی پیش کروں؟ آپ نے فرمایا تھوڑا سا پانی. عقید کی روایت ہے کہ جب میں نے پانی پیش کیا تو مولا نے وہ جام پانی کی منہ کی طرف جب پیش رکھا ہے تو ایک مرتبہ ہاتھ میں ایک لرزش، ہاتھ میں ایک جنبش تھی. میں اس جام کے اور دانت کے ٹکرانے کی آواز سن رہا تھا مگر مولا پانی نہ پی سکے. تو مولا نے ایک مرتبہ پانی رکھ دیا اور کہا عقید اس پردے کے پیچھے جو میرا بیٹا ہے اس کو بلا لے. عقید کہتے ہیں، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی روایت سے پیش کرتا ہوں ارلیسٹ بک. شیخ طوسی لکھتے ہیں کہ عقید گئے اندر، دیکھا کہ 5 برس کا بچہ سجدے میں ہے. تو آپ نے چونکہ امام کا حکم تھا اتنا ہی کہا سلام علیکم، بابا آپ کو یاد کرتے ہیں. سجدے سے میرے 12ویں امام نے ایک مرتبہ سر اٹھایا اور اندر آئے اور بابا سے کہا بابا پانی پلاؤں؟ آپ نے فرمایا یا سید اہل بیتی، اے میرے اہل بیت کے سردار،
اسقنی شربتم من الماء، مجھے تھوڑا پانی آپ پلا دیں۔ امام نے اب جو جام بڑھایا تو امام حسن عسکری نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد ایک مرتبہ دونوں پیروں کو پھیلا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دنیا سے اٹھ گئے۔ بس دوستو میں یہ کہتا ہوں میرے مولا سے، امام زمانہ سے اور امام حسن عسکری سے، کہ کیا خوش نصیبی تھی کہ پانی مانگا بھی، پانی موجود بھی تھا، بیٹے نے پانی پلایا بھی۔ میں اس سے بالکل برعکس ایک منظر دیکھ رہا ہوں، یہاں بیٹے باپ کے پاس آ رہا ہے، وہاں بیٹے کے پاس باپ آ رہا ہے۔ کربلا میں جب آخری وقت آیا ہے اور جناب زینب کو لے کر جب امام حسین آئے ہیں خیمہ امام زین العابدین میں، وہاں بیٹا باپ کے پاس پہنچا، یہاں باپ بیٹے کے پاس آ رہے ہیں، اور دیکھا ایک مرتبہ امام زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں ذرا سہارا دے کر مجھے بٹھلائیے تو، کہ امام وقت آئے ہیں، بابا آئے ہیں، سہارا دیا۔ جب سہارا دے دیا امام نے کہا بیٹے آخری رخصت کے لیے آیا ہوں، خدا حافظ۔ بس یہ کہنا تھا کہ امام نے فرمایا بابا فأین فأین عمی العباس، چچا عباس کیا ہوئے؟ کہا بنی قتل۔ فأین أین بریر، بریر کو یاد کیا، وأین أین حبیب، حبیب کو یاد کیا، اور ہر ایک کے جواب میں مولا نے کہا بنی قد قتل۔ اب اس کے بعد گویا مولا دعا کر رہے ہوں گے دل میں کہ زیادہ نہ پوچھیں، مگر آخر میں امام نے پوچھا یا ابت این این علی الاکبر، ارے میرے بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے حسین کو دیکھا اور حسین نے بہن کو دیکھا اور اتنا ہی جواب دیا بیٹے اب مردوں میں تمہارے میرے سوا کوئی بات نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب